الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم صدا فأغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم أأنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم صدا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی کافروں کے ایمان نہ لانے کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت میں بھی جو ہے وہ ایک مثال ہی دی گئی ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ پر بند کر دیا جائے، ہر طرف دیواریں ہوں اس کی اور اس پر چھت کو بھی بند کر دیا جائے تو وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہی حال جو ہے وہ کافروں کا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا چھوڑی ہیں۔ دیواروں سے مراد یہ ہے کہ ان کی اناد کی، ان کے تکبر کی، ان کے غرور کی دیواریں ہیں ان کے ارد گرد، جس کی وجہ سے یہ راہ حق کی طرف نہیں آ پاتے۔ اناد بیچ میں آ جاتا ہے ان کا غرور کہ ہم جو ہے وہ اونچے خاندان کے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کی اتباع کرنے لگ جائیں، اور پھر ان کا تکبر اور ان کا اناد، جان بوجھ کر حق کو سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایمان نہ لانا، یہ جو ہے ان کا اناد بیچ میں آ جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ جو ہے وہ دیوار کہہ کر جو ہے وہ اللہ عز و جل نے یہاں ذکر فرمایا کہ ان کو ہم نے ایک طرح سے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، جس سے یہ آگے باہر نہیں نکلتے اور نہ ہی نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ اناد ہے ان کے اندر۔ حضور کا بغض ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ہدایت کے سارے راستے خود ہی بند کر لیے ہیں۔ یہ نہیں معاذ اللہ کہ اللہ عز و جل نے ان کو مجبور کیا ہے ایمان نہ لانے پر، بلکہ انہوں نے اناد کر کے، حضور سے دشمنی کر کے اور حق کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کی مخالفت کر کے خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ سارے راستے ہدایت کے بند کر لیے ہیں، اور اسی مثال کا جو تذکرہ ہے وہ اس آیت میں کیا گیا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں، یعنی وہی کافر کہ جن کا کفر پر مرنا یقینی ہو چکا ہے، جو لوح محفوظ پر جن کا کافر رہنا ہی لکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں حضور کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان پر برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، کیونکہ ان کا بدبخت ہونا یہ پکا اور یقینی ہے، اور یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو ایمان کی دعوت دیں یا نہ دیں، یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت عطا فرما دو۔ یہاں حضور کو ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اصل آپ کا جو ڈرانا ہے یہ اس بندے کے کام آتا ہے جو واقعی حق کو قبول کرنا چاہتا ہو، جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ واقعی اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، اسی کو ڈرانا کام آتا ہے۔ وہی بندہ ہوتا ہے کہ جو رب کا عذاب سن کر ڈر جاتا ہے اور رب کی رحمت دیکھ کر جو ہے وہ اس کی رحمت پر امید لگاتا ہے۔
لیکن جس کے دل میں ہوتا ہی اناد اور بغض ہے اور جس کے دل میں حق کو قبول نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہے آپ جتنا مرضی ڈراتے رہیں یا جتنا مرضی ثواب اور جنت کی بشارتیں سناتے رہیں، وہ جو ہے مومن ہونے والا نہیں ہوتا۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں وہ پیچھے چھوڑ گئے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب کے اندر۔ یہاں جو ہے وہ حساب و کتاب کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب جو بھی مر چکے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مرنے والے جو ہیں ان کے ایک تو جو انہوں نے آگے اعمال بھیجے، چاہے وہ نیکیاں ہوں چاہے وہ برائیاں ہوں، وہ سب بھی ہم نے لکھی ہیں، اور کوئی ایسا طریقہ جو وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں اس کا بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر جاتا ہے یا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر جاتا ہے جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ عمل کرتے رہتے ہیں یا اس چیز کو استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اب یا تو وہ چیز بری ہے یا وہ چیز اچھی ہے۔ اگر وہ چیز اچھی ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اس مردے کو پہنچتا رہے گا، اور اگر وہ چیز بری ہے تو پھر اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کا گناہ، وہ بھی اس مردے کے سر پڑتا رہے گا۔ یہ جو ہے وہ ہمارے جس طرح کوئی بدعت کوئی نکال دیتا ہے، جیسے بدعت، بری بدعت، دو طرح کی بدعت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یہ ہے کہ کوئی اچھا طریقہ اسلام میں نکالنا کہ جو شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے اور سنت کے ساتھ نہ ٹکرائے، اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اور جو بری بدعت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو شریعت کے اصولوں سے ٹکرانے والی بدعت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کے حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اور تو اللہ عز و جل اس طریقہ نکالنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، پھر اس طریقے پر جو لوگ عمل کریں گے ان سب کے عمل کے برابر بھی اللہ عز و جل اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کر جاتا ہے، کوئی بری چیز نکال دیتا ہے، تو اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کے ذمے آئے گا، اور گناہ کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے دیکھیں، اس کی مثال سمجھیں کہ سب سے پہلا قتل جس نے کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو وہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا جو کیا گیا۔ اب اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان کا ساروں کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے سر پر پڑتا رہے گا، اور ان دوسروں کے جو ہے وہ گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایسی ہی مثال آپ جو ہے وہ ہمارے نوجوان سمجھیں کہ کوئی جو ہے آپ غلط قسم کی ویڈیو بنا دیتے ہیں، آج کل جو دور ہے ہمارے ہاں، کوئی غلط ویڈیو بناتے ہیں اور وہ شیئر ہوتی جاتی ہے، آگے چلتی جاتی ہے، تو ایک تو آپ کو غلط ویڈیو بنانے کا گناہ ملا، پھر جو لوگ اس کو دیکھیں گے ان سب کا گناہ جو ہے وہ بھی آپ کے ذمہ پر آئے گا، اور دوسرے کے بھی گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، پھر بھی جو ہے وہ اس کا عذاب آپ کے سر پر پڑتا رہے گا جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ ہمیں جو ہے وہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اور ہم اس طرح کی چیزیں اپنے سٹیٹس پر لوگ لگا دیتے ہیں، اس بارے میں خیال ہی نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ یہ شرعی طور پر چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا یہ جو میں چیز لگا رہا ہوں یہ واقعی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ سٹیٹس پر لگاتے ہیں، اس کا سمجھیں ایک سٹیٹس اس کے 100 بندوں نے دیکھ لیا اس کے موبائل پر، اب اس کا سٹیٹس لگانے کا عذاب تو اسے گناہ ملے گا ہی ملے گا، ان 100 بندوں کو بھی اس کی وجہ سے گناہ ملا، پھر اس 100 بندوں کا گناہ بھی جو ہے وہ اس کے سر پر پڑ جائے گا آ کر۔ تو یہ جو ہے وہ کتنا برا طریقہ ہے، اور ہمارے نوجوان اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی چیز آگے شیئر کرتے ہیں، چاہے وہ شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابل تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بلکہ اب جائز ناجائز کا شاید تصور ہی ختم ہو گیا ہے، شاید ہمارے ہاں ہر چیز کو جائز ہی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ، بالکل توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز شرعی طور پر واقعی پوچھتے ہی نہیں کسی سے۔
پہلے رواج ہوتا تھا پوچھنے کا کہ چھوٹی چھوٹی بات پوچھ کر کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن آج لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ جائز ناجائز کا شاید تصور ہی ختم ہو گیا ہے، ہر چیز کو لوگ جائز ہی سمجھ رہے ہیں، اور جو ان کو بتائے کہ بھئی یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز ہے تو اس کو کہتے ہیں بھی یہ دقیانوسی خیالات ہیں، دقیانوسی باتیں کر رہا ہے، 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں اور تم اور اب لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حالت ہو چکی ہے، حالانکہ ہمیں تو ثابت قدم اور پختہ رہنے کی ضرورت ہے ان حالات میں۔ اس وقت میں اصل تو وہ ہے کہ جب پریشانی کا وقت آ پڑے اس وقت ہم ثابت قدم رہیں۔ آسان زمانے میں جو ہے وہ اسلام پر چلنا وہ تو کوئی بہادری نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے کہ جب کوئی فتنہ نہ ہو تب آپ اسلام پر جو ہے وہ چلیں، لیکن اصل ہے کہ فتنے ہر طرف ہوں، ہر طرف لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، آپ کو ادھر ادھر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوں، اور آپ پھر بھی اس پر جو ہے وہ قائم رہیں، تو پھر یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل بات ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔